اس لیے کہ ان دنوں سلطان جلال الدین اور دمشق کا حکمران علاؤالدین ایک دوسرے کے بدترین دشمن خیال کیے جاتے ہیں، اور ایسی صورتحال کو میں خود پسند نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ کردستان کے حکمران ملک المظفر نے یہ بھی کہا کہ اس صورتحال کے علاوہ یہ امر حد درجے افسوسناک ہے کہ سلطان جلال الدین کے باپ علاؤالدین کا ماضی کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات سے داغدار ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کی پرواہ نہ کی، ضرورت پڑنے پر چمکار لیا، ضرورت ختم ہوئی تو دھدکار دیا۔ صرف خلیفہ بغداد نہیں بلکہ اطراف و اکناف کا ہر حکمران سلطان جلال الدین کے باپ علاؤالدین سے شاکی رہا ہے۔ اور جہاں تک سلطان جلال الدین کا تعلق ہے، ابھی کل کی بات ہے کہ سلطان کے کچھ سرحدی محافظ، جن کی تعداد 5000 کے قریب بتائی جاتی ہے، حاکم دمشق علاؤالدین کے سرحدی محافظوں پر ٹوٹ پڑے اور علاؤالدین کی قلمرو میں گھس کر اس کے علاقوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور خاص کر انہوں نے کرخار اور زنجان اور عطیہ کے شہروں میں وہ لوٹ مار اور قیامت مچائی کہ اللامان الحفیظ۔ اب اس امر کی کیا ضمانت ہے کہ جو کچھ آج علاؤالدین کو پیش آیا کل مجھے پیش نہیں آئے گا؟ لہٰذا اس صورتحال میں سلطان جلال الدین کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ جواب سن کر ابن احمد بیچارہ کردستان کے حکمران الملک المظفر کی طرف سے ناکام و نامراد سلطان جلال الدین کی طرف لوٹ گیا تھا۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار نیشاپور شہر سے باہر چغتائی کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد بڑی تیزی سے اپنے لشکروں کے ساتھ بھاگے جا رہے تھے کہ ان کا ایک مخبر ان کے سامنے نمودار ہوا، اور جھنڈی لہرا کر اس نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جھنڈی کا اشارہ ملتے ہی ان دونوں نے اپنے لشکروں کو رک جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ جو ہی لشکر کے اور ان کے سامنے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچی، تب وہ راہ روکنے والا مخبر قریب آیا اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، سنو میرے دونوں صاحبوں، تم دونوں بھائیوں کو چغتائی کے ہاتھوں نیشاپور کے نواح میں شکست کی خبر سلطان جلال الدین تک پہنچ گئی ہے، اور انہیں اس شکست کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا ہے، اور وہ تم دونوں کی سلامتی کے متعلق زیادہ فکر مند ہیں۔ دوسری خبر جس سے آپ دونوں بھائی فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ کہ منگولوں کا ایک کافی بڑا لشکر، جس کی کمانداری منگولوں کا ایک امیر الامراء قراچار برلاس کر رہا ہے، اس نے تبریز کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ تبریز میں اس وقت نہ صرف سلطان جلال الدین کا حرم ہے بلکہ آپ دونوں کی بیویوں کے علاوہ ہمارے محترم پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی نے اپنے تینوں بچوں کو بھی تبریز میں ہی بلا لیا ہے۔ لہٰذا اس وقت تبریز کا دفاع کرنا سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ گو تبریز کے اندر اس وقت جو ہمارا لشکر ہے وہ بہترین انداز میں شہر کا دفاع کیے ہوئے ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دونوں بھائی بھی شہر کا محاصرہ کرنے والے منگول لشکر پر حملہ آور ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں آپ دونوں صاحب مل کر منگولوں کو ادھیڑ کر رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا مخبر جب خاموش ہوا تو اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے ایک بار عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اور خان بولا اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن پاسبان میرے بھائی، قدرت ہمیں سنبھلنے اور منگولوں سے انتقام لینے کا ایک بہترین موقع فراہم کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ نیشاپور کے نواح میں چغتائی کے ہاتھوں ہمیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے کہ چغتائی کے سامنے آنے سے پہلے ہمیں نیشاپور کے اطراف میں اپنے جاسوسوں کو پھیلانا چاہیے تھا، اور یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کہیں منگولوں نے وہاں آس پاس کوئی لشکر تو گھات میں نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ ایسا ہم نے نہیں کیا تھا، لہٰذا گھات میں بیٹھے ہوئے منگول ہماری پشت کی طرف سے حملہ آور ہوئے اور ہمارے پاؤں لمحوں کے اندر انہوں نے اکھاڑ کے رکھ دیے۔ دیکھ میرے پاسبان میرے بھائی، میں جانتا ہوں ہمارے لشکری تھکے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی پیش قدمی اور آگے بڑھنے کی رفتار کو تیز کر دیں اور تبریز شہر کا محاصرہ کرنے والے منگولوں پر شب کی تاریکی میں ٹوٹ پڑیں تو مجھے امید ہے کہ ہم قراچار برلاس کو بدترین شکست دیں گے۔ اس شکست سے جہاں منگولوں کی تعداد میں کمی ہوگی وہاں ہمارے اپنے لشکریوں کے حوصلے بلند ہوں گے، اور نیشاپور کے نواح میں شکست کھانے کے بعد وہ جو دل شکنی کا شکار ہوئے ہیں، تبریز شہر سے باہر ہم دونوں بھائی مل کر اپنے لشکریوں کی اس دل شکنی کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں۔ جواب میں پاسبانوں کا سپہ سالار مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ تم نے پہلے ہی کہہ دیا۔ تمہارے الفاظ یوں جانو کہ میرے دل کی آواز ہے،
دیکھ میرے بھائی، اپنی رفتار تیز کرنے اور فوراً تبریز پہنچ کر قراچار برلاس پر شبخوں مارنے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ہمت و جرت سے کام لیں تو ہم لمحوں کے اندر قراچار برلاس کے لشکر کا خاتمہ کر کے اسے لہو لہو کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے اپنے لشکروں کو کوچ کا حکم دیا۔ آنے والے جاسوس بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ تبریز شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ منگولوں کے امیر الامراء قراچار برلاس نے بڑی سختی کے ساتھ تبریز شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ گزشتہ کئی دنوں میں وہ ان گنت بار کوشش کر چکا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے لشکریوں کو شہر کی فصیل پر چڑھانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن تبریز شہر میں سلطان جلال الدین کا جو محافظ لشکر تھا، انہوں نے قراچار برلاس کی ایک نہ چلنے دی تھی۔ فصیل پر چڑھنا تو بہت دور، انہوں نے فصیل کے اوپر سے ایسی تیر اندازی کی اور منگولوں کے اوپر سے انہیں ایسا چھیدا کہ منگولوں کو انہوں نے فصیل شہر کے نزدیک تک نہ آنے دیا تھا۔ اب قراچہ برلاس تبریز کی فصیل پر چڑھنے کے لیے نئے نئے انداز سوچنے لگا تھا۔ شاید وہ چنگیز خان کی طرح لکڑی کے برج تعمیر کر کے ان کے ذریعے فصیل پر قبضہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ منگولوں کے امیر الامراء قراچار برلاس کو یقین تھا کہ شہر کے اندر جو محصور لشکر ہے وہ شہر سے نکل کر کسی بھی وقت اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسے یہ خبر تھی کہ شہر کے اندر ایک مختصر سا لشکر ہے اور وہ شہر سے نکل کر کھلے میدانوں میں منگولوں سے ٹکرانے کی جرت کبھی نہیں کرے گا۔ لہٰذا ایک رات جب منگول تبریز کے نواح میں چین کی نیند سوئے ہوئے تھے اور اس سوئے ہوئے لشکر کی حفاظت کے لیے چند دستے پہرے پر متعین تھے، اس وقت اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار منگولوں کے لشکر کے قریب نمودار ہوئے۔ رات اس وقت اپنی انتہا کے قریب پہنچ چکی تھی اور تھوڑی دیر تک تبریز شہر کی مسجدوں میں فجر کی اذانیں ہونے والی تھیں کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار منگول لشکر سے چند فرلانگ دور علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اور خان منگولوں پر سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوگا، جبکہ پہلو کی طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار منگولوں پر نازل ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ سب کچھ طے کرنے کے بعد دونوں منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھنے لگے تھے۔ عین اس وقت جبکہ تبریز شہر کی مسجدوں میں فجر کی اذانیں بلند ہونا شروع ہوئی تھیں، اور خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ طوفانی انداز میں تکبیریں بلند کرتا ہوا سامنے کی طرف سے منگولوں پر مایوسی میں لپٹی کروٹیں لیتی رات کے سفر، آخری لمحوں میں سمٹتے موت کے کرب خیز سناٹے اور حبس شب میں دل پر وحشتیں طاری کرتے سناٹوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اور خان کے یوں رات کے وقت حملہ آور ہونے اور شبخوں مارنے سے منگول لشکر میں افراتفری اور وحشت ہی پھیل گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے، ادھر ادھر بھاگتے ہوئے انہوں نے اپنے ہتھیار سنبھالے، سامنے کی طرف سے حملہ آور ہونے والے اور خان کی طرف بڑھے تاکہ اس کی راہ روک سکیں۔ عین اسی موقع پر منگولوں کے ایک پہلو کی طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار بادلوں میں گرجتے بجلیوں میں چمکنے والے کارکنان قضاء و قدر کی طرح منگولوں پر نازل ہوا، اور وہ جدائی کی راتوں میں غبار شام کی طرح پھیلتے اور مجبوری کروٹیں لیتی شب میں لشکروں پر غضب بن کر گرتی اور خیموں کو اڑاتی آندھیوں کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ حملہ نہ صرف شبخوں کی طرح اچانک اور ہولناک تھا، بلکہ یہ منگولوں کی توقع کے عین خلاف تھا، اس لیے کہ منگولوں کو یقین تھا کہ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار ان کے خان چغتائی سے شکست کھانے کے بعد نشاپور کی طرف جا چکے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ جبکہ انہیں یہ بھی خبر تھی کہ بچے کچے لشکر کے ساتھ قلعہ شیر کبوت میں سلطان جلال الدین نے قیام کر رکھا تھا، لہٰذا وہ بالکل مطمئن تھے کہ اہل تبریز کی مدد کے لیے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار اور سلطان جلال الدین کی طرف سے کوئی بھی نہیں آئے گا، اور انہیں بآسانی شہر کو فتح کرنے کا ایک نادر موقع مل جائے گا۔ لیکن اس اچانک شبخوں نے منگولوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔
جب اور خان ان پر حملہ آور ہوا تھا تو وہ گرتے پڑتے اپنے ہتھیار سنبھالتے ہوئے کسی نہ کسی طرح اس کے سامنے جمنے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن عین اس وقت جب پہلو پر پاسبانوں کا سالار بھی ضرب لگانے کو آنمودار ہوا تو منگولوں پر دوسری مصیبت طاری ہو گئی۔ اب وہ سب کے سب جی چھوڑ بیٹھے تھے۔ رات کی تاریکی میں اور خان نے سامنے کی طرف سے اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے منگولوں کے لشکر کے پہلو کی طرف سے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا، اور اپنے تیز اور جان لیوا حملوں سے انہوں نے ایک طرح سے منگولوں کا قتل عام شروع کر کے رکھ دیا تھا۔ منگولوں کے امیر الامراء قراچار برلاس نے اپنے ماتحت کام کرنے والے سالاروں کے ساتھ مل کر اس دو طرفہ حملے کو روکنے اور پھر جارحیت پر اترنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اس کی کسی کوشش کو اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے کامیاب نہ ہونے دیا تھا۔ ایک تو اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار پہلے ہی منگولوں کے خلاف غضبناک تھے، اس لیے کہ انہیں نیشا پور سے باہر چغتائی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوسرے، تبریز شہر میں خود ان دونوں کی بیویوں کے علاوہ سلطان جلال الدین کے حرم نے بھی قیام کر رکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اس خونخواری اور ایسی جرت کے ساتھ آہستہ آہستہ چھٹتی تاریکی میں حملہ کیا تھا کہ منگولوں کو مکمل طور پر انہوں نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تبریز شہر کی فصیل کے باہر پہرا دینے والے سلطان جلال الدین کے لشکری اب پریشان تھے کہ منگولوں کے اندر کیسی ہلچل مچ گئی ہے، اس لیے کہ رات کی تاریکی میں تلواریں اور ڈھالیں ٹکرانے کی آوازیں نہ صرف یہ کہ شہر کی فصیل کے برجوں ہی میں نہیں بلکہ تبریز شہر کے گھروں میں بھی سنی جا سکتی تھی۔ تبریز شہر کے مکین اور شہر کی فصیل پر پہرا دینے والے محافظ پریشان تھے اور طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ منگولوں پر رات کی تاریکی میں سلطان نے شب خوں مار دیا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ منگول امیر الامراء قراچار برلاس کو تبریز شہر کی فتح کے لیے مزید کمک مل رہی ہے، اور نیا لشکر چونکہ شہر سے باہر آ کر خیمہ زن ہو رہا ہے اس لیے ایسی آوازیں گونج رہی ہیں۔ تاہم کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ شہر سے باہر قراچار برلاس کے لشکر پر اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے شب خوں مارا ہے، اس لیے ہر کوئی جانتا تھا وہ دونوں چغتائی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشا پور شہر جا چکے ہیں۔ فجر کی اذانوں کے کافی دیر بعد جب مشرق سے سورج کے طلوع ہونے کے آثار نمودار ہونے لگے اور فضاؤں کے اندر روشنی پھیلنے لگی، تب منگولوں کے امیر الامراء قراچار برلاس نے دیکھا کہ اس پر اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے حملہ کر دیا ہے۔ اس پر منگولوں کے حواس جاتے رہے، شاید وہ یہ سمجھے تھے کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار ان کے خان چغتائی کو شکست دینے کے بعد ان کی طرف آئے ہیں۔ جب یہ انکشاف ہوا کہ ان پر اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے شب خوں مارا ہے تو منگول لڑنے کی بجائے جی چراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ اس موقع سے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے حملوں میں انہوں نے تیزی پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں قراچار برلاس شکست تسلیم کرتے ہوئے تبریز شہر کے نواح میں بھاگ کھڑا ہوا، اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے دور تک بھاگتے ہوئے منگولوں کا تعاقب کیا۔ تاہم قراچار برلاس بچے کچے لشکر کو لے کر نیشا پور شہر کی طرف بھاگ گیا تھا، جبکہ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں اپنے لشکروں کے ساتھ اس جگہ پر آئے جہاں تبریز شہر کے نواح میں جنگ ہوئی تھی۔ پھر وہ منگولوں کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹنے لگے تھے۔ اپنے آگے آگے بھاگتے ہوئے منگول امیر الامراء قراچار برلاس کا تعاقب ترک کرنے کے بعد اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے لشکروں کے ساتھ جب تبریز شہر کے نواح میں منگولوں کے پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹ رہے تھے، اور اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا اور اہل تبریز یہ جان چکے تھے کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے تبریز شہر سے باہر منگولوں کے امیر الامراء قراچار برلاس کو بدترین شکست دی ہے۔ یہ خبر آن کی آن میں تبریز شہر اور اس کے گرد و نواح میں پھیل گئی تھی۔ پھر تبریز شہر کے لوگ جوق در جوق شہر سے نکل کر قراچار برلاس کے خلاف ان دونوں کی فتح پر انہیں مبارکباد دینے کے لیے جمع ہونے لگے تھے۔ اس طرح اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکر کے ارد گرد تبریز شہر کے لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جمع ہو گیا تھا۔
اس وقت تک اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں نے اپنے اپنے لشکروں کو خیمے نصب کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور آن کی آن میں تبریز شہر کے نواح میں خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں اکٹھے کھڑے منگولوں کے پڑاؤ سے حاصل ہونے والے سامان کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ ایک طرف سے تیان اور الجائی خاتون آتی دکھائی تھی۔ الجائی خاتون نے 3 بچوں کے ہاتھ تھام رکھے تھے، جبکہ تیان نے اپنی گود میں کسی کو اٹھا رکھا تھا۔ جب وہ دونوں اس جگہ آئیں جہاں اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار کھڑے تھے، تو پاسبانوں کا سپہ سالار فوراً آگے بڑھا ان تینوں بچوں کو پیار کرنے لگا جن کے ہاتھ الجائی نے تھام رکھے تھے۔ اس موقع پر الجائی خاتون اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اور خان میرے بھائی، میں آپ کو 2 بار مبارکباد دیتی ہوں۔ اس پر اور خان ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، 2 بار کاہے کی مبارک؟ اس موقع پر تیان چونکہ الجائی خاتون کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی تھی، لہٰذا اور خان کچھ سمجھ نہ سکا تھا۔ تاہم الجائی خاتون گویا ہوئی اور کہنے لگی، پہلی مبارکباد میرے بھائی تبریز شہر سے باہر منگولوں کو شکست دینے کی، اور دوسری مبارکباد اس بات کی کہ خداوند قدوس نے میرے بھائی تمہیں اور تیان کو ایک انتہائی خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر اور خان کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ پھر آگے بڑھ کر وہ الجائی خاتون کے پیچھے کھڑی تیان کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا تیان نے اپنی گود میں ایک خوبصورت بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ آگے بڑھ کر اور خان نے اس بچے کے سر اور گالوں پر لگاتار کئی بوسے دیے۔ پھر وہ بڑے پیارے انداز اور میٹھی نگاہوں میں تیان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اور خان اپنا منہ تیان کے کان کے قریب لے گیا اور اس کے کان میں کہنے لگا، تیان، میں تمہیں بیٹے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس پر تیان بھی رازداری میں اور خان کے قریب آ کر کہنے لگی، میں بھی آپ کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دیتی ہوں۔ اس موقع پر الجائی خاتون پھر بولی اور کہنے لگی، اور خان میرے بھائی، اس وقت آپ یہ 3 بچے اپنے بھائی پاسبان کے سالار کے دیکھ رہے ہیں، یہ تینوں میرے بیٹے ہیں۔ اس پر اور خان فوراً آگے بڑھ کر تینوں بچوں کے پاس سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور انہیں گلے لگا کر وہ پیار کرنے لگا تھا۔ اس موقع پر پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، آؤ خیمے میں چل کر سب بیٹھتے ہیں اور آج سب مل کے اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کی اس تجویز کے جواب میں اور خان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک گھڑ سوار اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا۔ جب وہ قریب آیا تو اور خان اسے پہچان گیا۔ یہ سلطان جلال الدین کا ایک مخبر تھا۔ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے نزدیک آ کر وہ مخبر بولا اور کہنے لگا، سلطان جلال الدین کے سالاروں اور میری قوم کے محسنوں، میں تم دونوں کے لیے سلطان جلال الدین کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ سلطان جلال الدین کو تم دونوں کی چغتائی کے ہاتھوں شکست کی خبر پہنچ چکی ہے، لیکن سلطان کو ابھی تک یہ اطلاع نہیں دی گئی کہ آپ دونوں صاحبوں نے تبریز شہر سے باہر منگولوں کے لشکر کو بدترین شکست دی ہے۔ یہ خبر یقیناً سلطان جلال الدین کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہوگی۔ سنیے میرے دونوں صاحبوں، سلطان جلال الدین کا آپ کے نام پیغام یہ ہے کہ تم دونوں اپنے لشکروں کو لے کر قلعہ شیر کبوت کی طرف چلو، جہاں سلطان جلال الدین نے قیام کر رکھا ہے۔ ساتھ ہی سلطان جلال الدین نے تم دونوں سے یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ تم دونوں اپنے بیوی بچوں اور سلطان کے حرم کو لے کر پہلے مرند شہر پہنچو، اس لیے کہ سلطان نے اپنے حرم کے علاوہ تمہارے بیوی بچوں کی رہائش کا وہاں بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ سلطان کا ارادہ ہے کہ ان کا حرم اور تمہارے بیوی بچے چند یوم تک مرند شہر میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد سلطان کا ارادہ ہے کہ ان کی سلامتی کے لیے انہیں دیار بکر کی طرف روانہ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ان دنوں ہم پر منگولوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ لہٰذا سلطان تم دونوں اور اپنے حرم کو محفوظ مقامات پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب وہ مخبر خاموش ہوا تو اور خان نے استفہامیہ انداز میں پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، میرے بھائی تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار جواب میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اور خان اس سلسلے میں میرے بھائی تم کیا کہتے ہو؟ اور خان فوراً بولا اور کہنے لگا، میرے بھائی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سلطان کا پیغام ملنے کے بعد ہمیں فی الفور اپنے بیوی بچوں اور سلطان کے حرم کو مرند شہر میں چھوڑنے کے بعد قلعہ شیر کبوت کا رخ کرنا چاہیے۔
اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار فوراً بولا اور کہنے لگا، اور میں تمہاری اس تجویز سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے تبریز شہر سے سلطان جلال الدین کے حرم اور ان کے محافظوں کو طلب کیا، اور اس کے بعد دونوں اپنے لشکروں کے ساتھ حرکت میں آئے اور تبریز شہر سے کوچ کر گئے تھے۔